آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعہ کربلا کی نسبت سے جو پیشن گوئیاں فرمائیں، جو اشارات فرمائے، وہ کیا تھے؟ شاہد بھائی، سب سے پہلے تو میں یہ چاہوں گا کہ یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام، چونکہ آپ مخبر صادق ہیں، آپ نے جو فرمایا وہ سچ ثابت ہوا اور آپ نے جو کچھ پیشن گوئی فرمائی وہ ہوئی، اور بہت کچھ ہونا باقی بھی ہے۔ اچھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی قرب قیامت کے حوالے سے، اس سے پہلے کے آثار جو آپ نے بیان فرمایا، اور ارلی ہسٹری میں جو اسلام کی جو معاملات ہوئے اس کے حوالے سے جو آپ نے ارشادات فرمائے، ان کو جو پڑھنے کا ایک زاویہ ہے اس پر میں صرف پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہوں گا۔ مثال کے طور پہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دجال کے آنے کی خبر دی ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بس اب ویٹ کرنا ہے، آئے گا، ٹھیک ہے، ہوگا، سارے معاملات ہو جائیں گے، نہیں، اس فتنے کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے۔ مطلب یہ تمام روایات پڑھ کے انسان کو ایکٹیو ہونا چاہیے، نہ کہ پیسو۔ یعنی ان روایات کو محض اس طرح نہ پڑھا جائے کہ یہ ہوگا، ٹھیک ہے، دیکھ لیا جائے گا، نہیں، بلکہ یا تو اس کے شر سے حفاظت کی دعا، یا اگر سامنا ہو جائے تو مقابلہ کرنے کی طاقت۔ اور یہ اپنے آپ کو بھی مسلمانوں کو تیار کرنا ہے اور آنے والی نسلوں کو بھی تیار کرنا ہے کہ یہ تمام روایات پڑھنے کے بعد ہم ایکٹیو ہوں، نہ کہ پیسو۔ تو یہ ایک تناظر بالکل واضح ہونا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح طور پہ احادیث کے اندر ثانیہ کربلا کے اشارے موجود ہیں۔ میں یہاں پر ایک حوالہ دینا چاہوں گا، امام طبرانی علیہ رحمہ، امام ابو یعلا، امام ابن ابی شیبہ اور دیگر محدثین نے اس روایت کو مختلف انداز سے، مختلف اسانید کے ساتھ ذکر کیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تشریف فرما تھے۔ امام حسین، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ امام حسن حسین دونوں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھے۔ امام حسین آپ کی پشت مبارک پر سوار ہوتے، اسی وقت میں جبریل امین علیہ السلام آپ آئے، تشریف لائے، اور آپ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس بچے سے آپ کو بہت محبت ہے۔ آپ نے فرمایا مجھے حسین سے بہت محبت ہے۔ کیا کہ یا رسول اللہ، یہ آپ کا بیٹا شہید ہوگا اور اس سرزمین پر شہید ہوگا جس کا نام کربلا ہے۔ اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ مقام بھی دکھا دیا گیا، یہاں تک کہ وہاں کی مٹی بھی جبریل امین نے لا کے دی، اور پھر اس مٹی کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کیا اور فرمایا کہ جب یہ سرخ ہو تو سمجھ جانا میرا حسین شہید ہو گیا ہے۔